علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدفین و زیارت۔ نمبر 1، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس وحین تزیف الشمس للغروب حتی تغرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا: الف، طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے، ب، جب سورج دوپہر کے وقت عین سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، ج، غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ نمبر 2، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، قبر گہری کھودیں، اسے ہموار اور صاف رکھیں۔ نمبر 4، میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں۔ نمبر 5، میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور طریقے پر اسے دفن کرتے ہیں۔ نمبر 6، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی۔ نمبر 8، پھر قبر پر مٹی ڈال کر سب لوگ میت کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا مانگیں۔ جنازہ کے بعد قبرستان سے نکل کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا یہ بدعت ہے۔ قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت۔ قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، ان پر گنبد اور کعبے بنانا حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبریں، ان پر عمارت، گنبد وغیرہ بنانے سے منع کیا، نیز آپ نے قبر پر بیٹھنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، چاہے کوئی شخص مجاور بن کر بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے، سب ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر چہرہ مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں لگی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے، قیامت دن یہ لوگ اللہ کے سامنے بدترین مخلوق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری مرض الموت میں فرمایا: اللہ تعالیٰ یہودی و نصاری پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عملاً مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی۔ قبروں کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے: قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ اگر عورتوں کا قبرستان جانا ناجائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان میں آنے سے بھی منع کر دیتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کو گئیں، ان سے کہا گیا: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو امی نے فرمایا: پہلے منع کیا تھا، پھر اجازت دے دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے دعا سکھائی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بکثرت زیارت تو منع ہے مگر کبھی کبھار جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کو برا نہ کہو جو اعمال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کو برا نہ کہو جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے۔ زیارت قبور کی دعائیں۔ جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ
المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔